لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي عليهما الصلاة والسلام: فوالله لا تمحوا ذكرنا ولا تميتوا وحينا. صلوات محمد. حضرت سید اولیاء مقام جناب زینب بنت علی علیہم الصلاۃ والسلام کے خطبے کا یہ جملہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جس کے ذیل میں گفتگو یہ چل رہی ہے کہ کربلا باقی ہے، اور بی بی نے اسی وقت جب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اہل بیت کا خاتمہ کر دیا ہے اور کوئی باقی نہیں رہا ہے، اسی وقت بی بی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا، وہ بھی یزید کے دربار میں، کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو کبھی محو نہیں کر سکتا اور ہماری وحی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، اور کربلا اس طریقے سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور یہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی، وہ گفتگو یہ تھی کہ کربلا کے باقی ہونے کے راز کیا ہیں، وہ کون سے راز تھے کہ جس کی بنیاد پر کربلا اس طرح سے اتنی عظمتوں کے ساتھ، اتنے عشق کے ساتھ، اتنے ذکر کے ساتھ باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کچھ راز کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، بیچ میں سوالات بھی آئے تھے، اور اس بات کی بھی گزارش ہے کہ ظاہراً یہ پروگرام کل بھی جاری رہے گا جیسا کہ بتایا گیا، تو جو سوالات ہیں اور مومنین کے، وہ مجلس میں بعد میں دے دے تاکہ وہ کل کی مجلس میں اس کی طرف اور مزید اشارہ کیا جا سکے۔ ایک گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے جو بیچ میں رہ گئی تھی، اور آج ہمارے بعض برادران نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا اور بات نہیں بیان ہوئی، کہ جب ہم کربلا کے باقی ہونے کا راز بیان کر رہے تھے تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی کہ توحید، یعنی کربلا میں اس قدر توحید کے جلوے اور توحید کی اتنی عظمتیں کربلا میں پوشیدہ ہیں، جو بھی عمل انجام پا رہا ہے وہ اس قدر اس میں نشان توحید پایا جاتا ہے کہ چونکہ سب کچھ عمل جو انجام پا رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، مقصد جب تک باقی ہے اس وقت تک جو کچھ انجام دیا گیا ہے، جو عمل انجام دیا گیا ہے، وہ بھی باقی رہے گا، کیونکہ مقصد ذات پروردگار ہے۔ وہاں پر ایک گفتگو کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ بعد میں اس کی طرف اشارہ ہو، میرے ذہن سے نکل بھی گیا تھا، لیکن یہ برادران کی طرف سے تقاضا تھا کہ اس کو بیان کیا جائے، جہاں پہ یہ عرض ہو رہا تھا کہ طواف کرنے کے لیے جب جاتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں کہ طواف اور حج کے تمام اعمال کا جس کا ایک مرکزی مقصد
وہاں پر توحید کو بہت ہی نزدیک سے لمس کرنا، توحید پروردگار کو اور عظمت پروردگار کو بہت ہی قریب سے جا کر محسوس کرنا اور محسوس کر کے اپنے ساتھ لانا کہ یہ چیز خود کربلا میں بھی بہت ہی عظمتوں کے ساتھ پوشیدہ ہے۔ یعنی اتنی عظیم قربانیاں کیا ممکن ہے کہ کسی بھی اور مقصد کے لیے دی جا سکیں؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں قربانیاں نہیں دی گئیں، دی قربانیاں لوگوں نے، لیکن اتنی بڑی قربانی کے لیے یہ بعض کسی دانشمند کا جملہ بھی ہے، غیر مسلمان جملہ ہے کہ کربلا کی قربانیوں کو دیکھ کے خدا کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں اتنی بڑی قربانی دی جائے وہاں اللہ کے سوا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی زمین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، اپنی عزت کے لیے دے سکتا ہے، خاندان کے لیے دے سکتا ہے، بہت سارے مقصد کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن کربلا کی قربانی کو اگر نگاہ کریں جس انداز سے دی گئی اور جو قربانیاں دی گئیں، تو اتنی عظیم قربانی اور اتنی حسین قربانیوں کا مقصد اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، جو کربلا میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ کہ کعبے میں بھی عرض کیا گیا کہ اسی مقصد کی طرف، اسی کے لیے کعبے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہاں سے انسان وہ دین کا بنیادی ترین رکن کہ جس کی روح انسان کے ہر عمل میں نظر آتی ہے، اور جب تک انسان کے عمل میں توحید کی روح نظر نہ آئے اصل وہ عمل میں جان نہیں ہوتی، عمل بیکار، عمل بے ارزش، عمل کی قیمت نہیں ہوتی۔ مثلا نمازیں پڑھی جا رہی ہوں لیکن اس میں توحید نہیں موجود ہو، روزے رکھے جا رہے ہوں لیکن اس میں توحید موجود نہیں ہو، تو عمل کی قیمت ساری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم جا کر دیکھیں گے انبیاء کی زندگی میں، قرآن میں سب سے اچھا منبع، سب سے اچھا ریسورس خود قرآن ہے۔ قرآن میں اگر انبیاء کی زندگی کو آ کر اٹھا کے دیکھیں گے تو انبیاء کی سب سے پہلی دعوت اور سب سے زیادہ جس مسئلے پر وہ توجہ کرتے تھے اور تاکید کرتے تھے وہ توحید ہوتی تھی۔ ہر نبی کی ابتدائی پہلی دعوت اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا۔ ہر امام کے کلام میں سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے وہ توحید کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اگر نہج البلاغہ کو اٹھا کر پڑھیں تو نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ خوبصورت کلام اور سب سے زیادہ، یعنی کوالٹی کے لحاظ سے بھی اور کوانٹٹی کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے اگر کلام کو اٹھا کر دیکھیں نہج البلاغہ تو سب سے زیادہ جس موضوع پر گفتگو کی گئی نہج البلاغہ وہ توحید ہے، اور اگر کوالٹی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو سب سے خوبصورت جو کلام نہج البلاغہ میں موجود ہے وہ توحید کے بارے میں۔ کتاب نہج البلاغہ کو کتاب توحید کہا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ وہ کہ نہج البلاغہ سے ہٹ کر مشکل ہے قرآن کے علاوہ کہیں اور پر اتنا زیادہ حسین انداز سے توحید کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ لہذا انبیاء کے کلام چونکہ ایک بہت ہی اچھا موضوع ہے انسان کو جاننے کے لیے کہ انبیاء کس مسئلے پہ زیادہ گفتگو کرتے تھے، کیا زیادہ گفتگو کرتے تھے، ائمہ کیا زیادہ گفتگو کرتے تھے، یا اگر اس میں حدیثوں کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے اور معتبر ریسورسز کے ذریعے سے، جو اتھینٹک ریسورسز ان کے ذریعے سے، چونکہ ایک عادت دھیرے دھیرے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ صرف وہ چیزیں قبول کرے کہ جو معتبر ہو، یعنی انسان کا یہ حق ہے، اس نقطے کی طرف بہت توجہ کریں، انسان کا یہ حق ہے کہ وہ حقیقت کو جانے۔ یعنی انسان کا شاید سب سے بڑا اس دنیا میں حق یہ ہے کہ حقیقت کو جانے اور پہچانے۔ اس سے بڑا کوئی حق انسان کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، انسان کا حق ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، انسان کا حق ہے کہ وہ مناسب کھانا کھائے، انسان کا حق ہے کہ مناسب مکان، یہ سب بھی انسان کا حق ہے۔ انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی عزت کی زندگی گزارے، یہ سب انسان کا حق ہے۔ لیکن ہر حق سے بھی کہیں زیادہ بڑا انسان کا سب سے زیادہ بڑا حق یہ ہے کہ انسان حقائق کو جان لے، حقیقت کو جان لے۔ اس دنیا میں جو حقیقتیں ہیں، اس کائنات میں، فقط دنیا نہیں، اس کائنات کی حقیقتوں کو پہچاننا یہ انسان کا ایک حق ہے۔ کہ البتہ انسان بہت سارے حق کو اپنے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے،
لیکن یہ جو اس کا سب سے بڑا حق ہے، پتہ نہیں یہ بات میں منتقل کر پایا آپ تک کہ نہیں، کہ واقعی یہ محسوس کر رہے ہیں آپ کہ نہیں، کہ انسان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ حقیقتوں کو جانے، انسان دھوکے میں نہیں ہو، انسان کو غلط راستوں پر نہیں لے جایا گیا ہو۔ مثلا اگر آپ کو کہیں ایک جگہ پہ جانا ہے اور کوئی آپ کو دھوکے سے دوسری جگہ لے جا کے پہنچا دے، آپ کالج جانا چاہتے ہیں، آپ یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، آپ ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کسی گاڑی پہ سوار ہوئے، کسی ٹیکسی پہ سوار ہوئے، ٹیکسی والا بجائے آپ کی یونیورسٹی پہنچانے کے کہیں لے جا کر دوسری جگہ پہنچا دیا، تو کتنا زیادہ انسان ناراض ہوگا، کتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، کتنا زیادہ ناراض ہوگا۔ جبکہ یہ جو غلط ایڈریس پہ پہنچا، اس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے زندگی میں، اس کا جبران نہیں معلوم، یہ لفظ تھوڑا سخت ہے، اس کا جبران کیا جا سکتا ہے، جبران یعنی اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں یہی لفظ ہیں، اگر آپ کوئی لفظ ہو آپ کی نگاہ میں تو اس کو انگلش میں آپ سمجھ لیں، یعنی ایک غلطی ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں جبران کو، ازالہ کرنے کو؟ ہے آپ کے لیے کوئی پاس لفظ؟ مشکل ہوتی ہے، کبھی کبھی انگلش لفظ نہیں ملتی تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی غلطی ہو گئی، اس کو پھر جو ہے ریپیٹ، تو یعنی اسی غلطی کو ریپیٹ کرنا ہو گیا تھا، یعنی اس کی مشکل کو حل کیا سکتا ہے، اس کو جا کر دوسرے طریقے سے اس کو کسی طریقے سے حل کیا سکتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے ایک ایگزام نہیں دے پائیں گے، ایک دن کالج نہیں جا پائیں گے، ایک دن اسکول نہیں جائیں گے، ایک نقصان ہو گیا، لیکن اس نقصان کو دوسری طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک حق انسان کا کہ وہ حقیقت کی بجائے اس کو کہیں اور لے جا کے پہنچا دیا جائے، جو انسان کا اپنا سب سے بڑا حق تھا وہ چھین لیا جائے، چھینا ہی نہیں جائے بلکہ انسان اپنے اس حق کو خود ہی چھنا لے، خود ہی اس حق کو چھوڑ دے، اور کسی حق کو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا انسان کا حق ہے کہ وہ حقیقت کو جانے، حقیقت کو پہچانے، حقیقت کے ساتھ زندگی گزارے، حقیقت اس کے آس پاس ہمیشہ ہو۔ حقیقت تو سب سمجھ رہے ہیں نا بالکل اچھے طریقے سے، یہ اس کا جو حق ہے وہ کبھی کبھی انسان خود ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ فقط دوسروں نے آ کر اس کے اس حق کو چھین لیا ہے، دوسرے بھی کوشش کرتے ہیں اس حق کو چھیننے کی، لیکن کبھی کبھی اتنے بڑے حق کو انسان خود بخود چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کسی کے تھوڑا سا مال چھین لیا جائے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، کسی کی تھوڑی سی زمین چھین لی جائے بہت ہی پریشان ہوتا ہے، کسی کی دنیا کی کوئی بہت معمولی چیز چھین لی جائے بہت ہی اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ حتیٰ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ زمین کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے انسان اپنی جان سے بھی گزرنے کو تیار ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن جو سب سے بڑی دولت انسان کی ہے کہ اسے حقیقت معلوم ہو جائے وہ چھن جاتی ہے، اس کے لیے انسان کچھ کوشش بھی نہیں کرتا، آمادہ بھی ہوتا ہے کوئی مجھ سے چھین کے آ کر لے کے چلا جائے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے، دنیا میں 7.5 ارب کی آبادی میں کتنے لوگ ہیں جو حقیقت کے ایڈریس پر ان کو پہنچایا گیا اور صحیح طرح سے پہنچے ہیں، حق ان کو بتایا گیا اور حق تک پہنچ گئے ہیں، حقیقت ان کو بتائی گئی اور حقیقت تک وہ پہنچ گئے ہیں، اور کتنی کوشش کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ عمل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر انسان کو جو بتایا جاتا ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کو بتا دیا گیا وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے پر انسان نے کتنی توجہ کی کہ جو اس کو بتایا گیا وہ کتنا زیادہ صحیح تھا۔ چند دن پہلے کے مجلس میں اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہم یہ صرف اس حق کی طرف ایک توجہ دلانا چاہتے تھے کہ اس دنیا میں انسان کا کوئی بھی حق اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کہ جتنا بڑا حق یہ ہے کہ وہ حقیقتوں کو جانے، حقیقتوں کو پہچانے، حقیقتوں کے ساتھ جیے، حقیقتوں کے ساتھ زندگی گزارے، حقیقتوں کے ساتھ مرے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا حق ہے جو انسان خود بھی چھنوا لیتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کو چھیننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حق حاصل کرنے کی کوشش کرے انسان، ہر انسان جس مذہب سے ہے، جس مکتب سے ہے، آئے حق کو۔ قرآن بہت ہی خوبصورت، اصل قرآن کی آیتوں میں سے انسان جب پڑھتا ہے تو لذت کا احساس کرے۔ قرآن کی آیتیں سب آیتیں لذت کی ہیں، لیکن بعض آیتوں کا مضمون اتنا برجستہ ہے، اتنی اہم مطلب کو بیان کر رہا ہے قرآن کی ایک آیت کی، جب بھی انسان اس کو پڑھے بہت ہی لذت کے احساس کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
فبشر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان لوگوں کو یہ بشارت دے دو کہ بات تو ہر ایک سنتے ہیں، وہ بات سب سنیں، بات سننے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بات سننے پر کوئی مجبوری نہیں ہے، بات سننے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر بات انہیں سنی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بات میں تمیز دے سکیں، یہ بھی ہے، بات میں تمیز دے سکیں، جو فرق محسوس کر سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جن لوگوں میں تمیز دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ باطل باتیں نہ سنیں، باطل کتابیں نہ پڑھیں، باطل کی طرف نہیں جائیں۔ اور شاید اسی قانون کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے بہت سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کسی غیر کی کتابیں نہیں پڑھیں۔ پتہ نہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حق و باطل میں تمیز دے سکے، یعنی اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی تک نہایت ہی سختی سے منع ہے کہ آپ اہل سنت کے حوزے میں چلے جائیں، لائبریری میں چلے جائیں تو وہاں پر کوئی بھی شیعہ کتاب نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی نظر نہیں آتی، سختی سے منع ہوتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، شیعہ مسائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی شیعہ لائبریری میں چلے جائیں تو کسی بھی شیعہ لائبریری میں آپ جا کے دیکھیں گے وہاں شاید شیعہ کتابیں کم ہوں، اہل سنت کی کتابیں زیادہ ہوں، یعنی ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں اعتبار ہے، ہمیں یقین ہے اپنے اوپر، لہذا نہ کبھی منع کیا جاتا ہے نہ کبھی روکا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا سب سے بڑا مرکز، علمی مرکز ابھی قم ہے، کہ الحمدللہ دوسرے مراکز بھی دھیرے دھیرے الحمدللہ زندہ ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں سب سے بڑا علمی مرکز ہمارا نجف رہا ہے، اور ملعون صدام کے تمام رذالتوں کے سلسلے میں اس مرکز کو بہت سالوں تک جو ہے پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر یہ مرکز دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کا در، باب علم کا وہ در، وہ علم کا مرکز بنے پوری دنیا کے لیے۔ لیکن ہم جب قم میں آ کر دیکھتے ہیں تو جس لائبریری میں بھی جا کر نگاہ کریں، جس لائبریری میں بھی جا کے دیکھیں، وہاں پہ شیعہ کتابوں سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں نظر آتی ہیں۔ جو قم شہر وہ ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ چاروں طرف اگر نگاہ کرنا چاہیں تو دسیوں لائبریری پتہ کہ ادھر بھی لائبریری ہے، ادھر بھی لائبریری ہے، ادھر مثلا حرم کے پاس کھڑے ہو کے جناب معصوم قم کے حرم کے پاس اگر اس کے اطراف میں کہیں بھی آپ 200 میٹر تک جانا چاہیں تو وہاں پر ہر طرف لائبریری نظر آ رہی ہے، ہر بڑی لائبریری، ابھی کچھ ایسی چھوٹی لائبریری نہیں، یہاں لاکھوں کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں جب جا کر دیکھیں تو اہل سنت کی کتابیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ کتابیں کم رکھنا چاہتے ہیں، نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل سنت کی کتابیں زیادہ ہیں ہی، اہل سنت کے چار اپنے بڑے فرقے ہیں، ہر فرقے کی کتاب ہے۔ اہل سنت دنیا میں زیادہ تعداد ان کی وہی وہ جس طریقے سے فرقہ ہے اسی طریقے سے تعداد بھی تقریباً ہے، ان تقریباً جو ہے 1 ارب سے کے آس پاس جو اہل سنت ہیں اور 22-23 کروڑ جو شیعہ کی تعداد ہے۔ چونکہ یہ 4 فرقے ان کے بڑے ہیں اور 5واں یہ شیعہ فرقہ ہے، کہ البتہ جب یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اور جب یہ 4 فرقے، چونکہ پہلے زمانے میں اہل سنت میں بہت سارے امام تھے، اتنے زیادہ امام تھے اور اتنی زیادہ یعنی ان کے اجتہاد کے درس تھے کہ بہت زیادہ اختلاف ہونا شروع ہو گیا، تو حکومت نے اعلان کیا کہ جو مثلا 1 لاکھ درہم یا 1 ملین درہم لے آ کر جمع کرے گا اسی کو اس بات کا حق ہے کہ اس کے بعد وہی فرقہ صرف باقی رہے گا، باقی کوئی سی فرقے کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی باقاعدہ یہ تاریخ ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو بھی ظاہراً 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ دینار یا درہم لا کر جمع کرے گا حکومت کے پاس، اس کے مذہب کو فارمل اور رسمی مذہب اعلان کیا جائے گا، اور باقی سارے مذہب بند، ختم۔ اس کے بعد کسی کو مذہب یا ماننے کا، فرقہ ماننے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ 4 فرقے کے لوگ اس زمانے میں آ کر انہوں نے پیسہ جمع کر دیا۔ شیخ مفید سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو سید رضی کے بڑے بھائی تھے اور بہت ہی عظیم فقیہ تھے اس زمانے میں، اور شیعت کے سب سے بڑے مرجع اور سب سے بڑے فقیہ تھے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ پیسہ
مذہب کی بقا کے لیے ایک اچھی نیت سے اور عظیم نیت سے، ان کی بہت ساری پراپرٹیز تھی، بہت ساری جائیداد تھی نجف اور کربلا کے آس پاس، وہ سب بیچا اور جمع کر کے کوشش کی کہ وہ 1,00,000 درہم یا دینار لے جا کر جمع کریں، تاکہ 5 فقہ کے ساتھ ساتھ جعفری فقہ بھی ایک حکومت کی طرف سے اس کا اعلان ہو۔ لیکن وہ پیسہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا، یعنی اتنی رقم ان کے پاس جمع نہیں ہو پائی اور وہ جمع نہیں کر پائے، لہذا حکومت کی طرف سے صرف 4 فقہ کا اعلان کیا گیا اور فقہ جعفری کا اعلان نہیں کیا۔ جس طریقے اور دوسری فقہیں تھیں، مثلا تبری کی بھی الگ فقہ تھی، فلاں کی الگ فقہ تھی، ان کی الگ فقہ تھی، بہت سارے نوام تھے، سب کی فقہ تھی، لیکن سارے فقہ کو منع کر دیا کہ اس کے بعد اب کوئی بھی فقہ باقی نہیں رہے گی، فقط یہ 4 فقہ باقی رہیں گے۔ شیعہ فقہ سے انکار کر دیا گیا، اگر وہاں بھی 1,00,000 درہم لے جا کے دے دیتے تو وہاں شیعہ فقہ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہوتا، لیکن شاید اچھا ہی ہوا کہ پیسے کے ذریعے سے شیعہ فقہ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو جو فرمائے شاید یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اور اللہ کی طرف سے یہ راز تھا کہ شیعہ فقہ کو حکومت کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا، لیکن تعداد کے لحاظ سے آپ جا کر دیکھیں تو 4 فقہوں کو ملا کر جتنی تعداد ہے اس پرسنٹیج کے لحاظ سے شیعہ کم نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ وہاں کسی بھی لائبریری میں جا کر دیکھیں تو ایک کتاب بھی شیعہ کی تشیع کی پڑھنے نہیں دی جاتی، حتیٰ اپنی کتابوں پر بھی تحقیق کرنے کی بہت سارے لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ آپ یاد کرنا، حفظ کرنا ہے، حفظ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ حدیثوں کو حفظ کریں، قرآن کو حفظ کرنا اچھا ہے، حدیثوں کو حفظ کرنا بھی اچھا ہے، قرآن کا حفظ کرنا بھی اچھا ہے، لیکن فقط حفظ میں اس طریقے سے لگا دینا کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لینا، یہ واقعاً مشکل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی بہت ہی حسین اور بہت ہی لذت بخش آیت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو بات سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، جو ہر قول کو سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنہ، اتباع کرتے ہیں اس بات کی جو سب سے زیادہ حسین ہو۔ یہاں بھی احسن کا لفظ کہا تھا نا کل آپ کے سامنے، احسن کا لفظ قرآن کا ایک موضوع، احسن 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 یعنی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔ قرآن پیچھے ہے اس چیز کے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب کچھ سب سے زیادہ خوبصورت۔ انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ حسین مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ خود کو کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کو پیدا کر کے، انسان کو پیدا کیا، پہلے میں نے اس کو نطفے سے علقے میں تبدیل کیا، علقے کو مضغے میں تبدیل کیا، یعنی معمولی نطفہ تھا، نجس نطفہ تھا، اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اس کو مضغے میں تبدیل کیا، اس میں ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں کے اوپر مزید گوشت چڑھایا، جلد چڑھائی، یہ سب کچھ کرتے 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 پھر اس کا تھوڑا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں نے انسان کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ یعنی سارے جسم کے مرحلے تھے، جسم کے مرحلے میں روح ڈال کر، وہ بھی اپنی روح ڈال کر، انسان کو کوئی ایسی روح نہیں عطا کی گئی ہے۔ انسان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی ہے، نفخت فیہ من روحی، یہ نہ کہ فقط روح ڈال دی، بلکہ انسان کا کہ انسان میں اپنی روح میں نے ڈالی، الہی روح انسان کے اندر پڑی ہوئی۔ یہ بہت ہی بڑا مقام ہے عزیزو انسان کا۔ یعنی کبھی اس موضوع پر گفتگو ہو کہ قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے، یعنی 2-4 آیتیں نہیں ہیں قرآن میں، بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں اصل انسان ہے کیا۔ ویسٹرن دنیا میں جا کر، ویسٹرن اسکالرز کی نگاہ میں اگر جا کر انسان کو دیکھیں کہ انسان یہی نظر آئے گا، یہ جسم کا ایک ڈھانچہ ہے جو جانوروں سے ترقی کرتے کرتے تھوڑا اس بہتر شکل میں آ کر بن گیا ہے، یہی نظر آئے گا۔ ابھی آج ہی ایک جگہ خبر میں پڑھ رہے تھے کہ یہ نظریہ پیش کیا گیا، نام بڑا ٹیڑھا میڑھا سا یاد بھی نہیں رہا مجھے، کہ انسان جو ہے ایک سور، پگ، اور ایک دوسری مخلوق جو بندروں کے ایک بڑی، کیا اس کو کہتے ہیں، میرا ایک بڑے بندر جیسے جو چلتا ہے کھڑا ہو کے چل رہا ہوتا ہے، ابھی ٹوتھ پینسی پتہ نہیں کیا، ان دونوں سے مل کر انسان آگے بڑھا ہے۔ یعنی ان دونوں کے مکس ہونے کے نتیجے میں انسان کی نسل آگے بڑھائی گئی ہے،
اور پھر تصویر بھی بنا کے دی تھی کہ پہلے اس شکل میں انسان تھا، پھر اس شکل میں انسان تھا، پھر اس شکل میں انسان تھا، ایسے بڑھتے بڑھتے یہاں تک انسان بن گیا، اور پوری انسان کی تعریف آ کر اسی میں خلاصہ ہو گئی ہے، پورا انسان یہی ہے۔ لیکن اگر قرآن کی نگاہ میں آ کر دیکھیں کہ انسان کو کیا کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی 20 آیتیں آ کر صرف انسان کی تعریف کرتی کہ انسان کیا ہے، خدا کرے کبھی توفیق ہو اس موضوع پر اچھے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے۔ قرآن فقط یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھتا ہے، دن بھر کوشش کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، پھر پیٹ کو خالی کر لیتا ہے، پیٹ بھر کے پھر تھک جاتا ہے، نیند آتی ہے، سو جاتا ہے، یعنی انسان کو فقط یہ بنا کر نہیں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن کا کہ قرآن میں انسان یعنی سب سے پہلی تعریف انسان کی قرآن میں یہ ہے کہ انسان وہ ہے کہ جس کے اندر میں نے اپنی روح رکھی ہے، الہی روح کی جگہ ہے انسان۔ یہ نہیں فقط آدم کے لیے مسئلہ ہے، یہ جو قرآن ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں نے انسان کو ایک مخلوق، ایک دیگر مخلوق بنا دیا، ایک دوسری مخلوق بنا دیا انسان کو۔ وہ کیا بنایا، وہ اس آیت سے اشارہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت خالق ہے۔ انسان کو دیکھا تو کہا کہ کتنا خوبصورت مخلوق ہے یہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنی خوبصورت مخلوق ہے یہ۔ اور انسان کو خلق کرنے کے بعد خالق کو دیکھا تو کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت خالق ہے یہ، احسن خالقین ہے، بہت ہی حسین ہے۔ احسن یعنی سوئی سپرلیٹو، سب سے زیادہ خوبصورت، یہ ذہن میں آپ کے رہے، احسن کے معنی سب سے زیادہ خوبصورت۔ انسان کی صورت کو دیکھا تو کہا وَصَوَّرْنَاكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، یہ سب الگ الگ جگہوں پہ آیتیں ہیں۔ ہم نے انسان کو جو تجھے صورت عطا کی فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سب سے زیادہ حسین صورت میں نے تجھے عطا کی۔ انسان کی صورت سب سے زیادہ حسین بنا کر پیش کی، بہترین صورت بنا کر پیش کی انسان کی۔ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سب کچھ احسن دیا ہے، سب سے خوبصورت صورت، سب سے خوبصورت خالق، سب سے خوبصورت مخلوق، اس لیے کہ سب سے خوبصورت عمل اس کی ذات سے باہر نکلے۔ یہ نہیں کہ سب سے خوبصورت عمل کرے گا تو پھر ہم جزا دے، ثواب دے، نہیں، اصل مخلوق یہ اس طرح کی بنائی گئی کہ اس سے سب سے خوبصورت ہی عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہونا جس میں خوبصورتی نہ ہو، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں خوبصورتی نہ ہو۔ یہ قرآن جو ہے بار بار پیش کر رہا ہے۔ احسن القول، اتباع کرے تو کس قول کی اتباع کرے؟ جو بہترین قول ہو، سب سے زیادہ خوبصورت قول، اس کی اتباع کرے انسان۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بہترین قول کیا ہوا؟ وہی جو حقیقت ہے، جو شروع میں نے عرض کیا، بہترین چیز کیا ہے؟ بات ہر ایک کی سنیں، لیکن سب کی بات سن کر اتنی ایک تو تمیز انسان کے اندر ہو کہ حقیقت تک جا کے پہنچ جائے، حقیقت کو در کر لے، اور پھر حقیقت کو در کرنے کے بعد حقیقت کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دے، حقیقت کو لمس کرنا شروع کر دے، حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ میں چونکہ اس مسئلے پر تیاری کر کے پہلے سے نہیں، بیچ میں آگے اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید اس کا حق بھی میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن آپ خود اپنے انداز سے اس کو سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ زندگی کا کتنا اہم مسئلہ ہے کہ انسان حقیقت کے لیے کس طریقے سے کوشش کرے۔ کربلا بھی حقیقت کو پیش کرنے کے لیے عزیزو ہے۔ کربلا کی زندگی اور کربلا کی بقا اور کربلا کی جاویدانگی کی بھی راز یہ ہے کہ کربلا حق کو پیش کر رہی ہے اور حقیقت کو پیش کر رہی ہے، اور جب تک حق اور حقیقت اور حق کی تلاش کرنے والے باقی ہیں اس وقت تک کربلا بھی باقی ہے، اس وقت تک یہ کربلا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت جو کربلا میں ہر طرف نمایاں ہے، جس کا جلوہ سب سے زیادہ کربلا میں نظر آ رہا ہے، وہ ذات پروردگار ہے، وہ توحید ہے۔ اتنا زیادہ کربلا میں جلوہ توحید نظر آتا ہے، کوئی بھی جلوہ کربلا میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا جتنا توحید کا جلوہ نظر آتا، چاہے خیمے کے باہر ہو، چاہے خیمے کے اندر ہو، چاہے شب عاشور کی تاریکی میں ہو، چاہے ظہر عاشور کے اجالے میں ہو، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہاں پر توحید نظر آ رہی ہے۔
یعنی یہ بہت ہی عجیب ہے کہ کربلا والے کربلا کا ذکر کر رہے ہوں اور توحید سے اپنے آپ کو آشنا نہ کرنے پائیں، توحید کی لذت کو محسوس نہ کر پائیں۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کا نام، دو طرح کے گروہ دونوں کے لیے قرآن میں آیت، الگ الگ آیتیں یہ ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اشمعزت قلوبہم، ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ دل تنگ ہونا محسوس کر رہا نا، بہت ہی کوئی چیز ناگوار گزر رہی، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، یہاں پہ دل میں تنگی کا احساس ہونے لگتا ہے، جان جیسے نکلنے لگتی ہے انسان کی، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کھل جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں، دل میں لذت کا احساس ہونے لگتا ہے، دل میں روشنی آنے لگتی ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کا نام آتا ہے تو دل کو جلا ملنے لگتی ہے۔ اس دعاؤں میں جیسے ایک بہت بڑی دعا، ایک مطلب کی طرف گزارش کرنی تھی کل مجھے وہاں کی مجلس میں، لیکن وقت نہیں رہ گیا تھا۔ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں، ایک صلوات آپ پڑھیں حضرات، آپ حضرات ایک صلوات میں ایک بہت بڑا راز جو پوشیدہ ہے، ایک بہت بڑا راز صلوات میں جو علماء، جس کو علماء نے گہرائی سے جو بیان کیا وہ یہ کہ صلوات میں توحید کا بہت ہی گہرا راز پوشیدہ ہے۔ صلوات ایک بہت بڑے اعمال میں سے ہے، ذکر ہے، ذکر۔ اب میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، کہ ہمارے انداز گفتگو ایسا ہے کہ جہاں پر ٹھہرنے کی گنجائش تھوڑا نہیں رہتی، لہذا ہم اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ البتہ یہ تقاضا کیا کہ کبھی کبھی آپ مدد کیا کریں، جب اہل بیت کا نام لیا جائے، جب رسول اللہ کا نام لیا جائے، خاص کر محمد نام وہ ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ فرمایا گیا کہ جب یہ نام لیا جائے تو نام رسول اللہ کے لیا جائے تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی جائے۔ اور ایک عظیم اعمال میں سے آیت اللہ بہجت، خدا رحمت نازل فرمائے، یہ نام آپ نے سنا ہوگا کہ عرفان کا نام آتا ہے، یعنی واقعاً ایک عظیم انسان تھے۔ ان کا یہ جملہ ہم کچھ دن پہلے کہیں پہ پڑھ رہے تھے کہ میں نے جتنا بھی ذکر ہے، ذکر جو عام طور سے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا بھی ذکر ہے اس میں میں نے ڈھونڈا، کھنگالا، تلاش کیا، لیکن کوئی بھی ذکر ہمیں صلوات جیسا نہیں مل پایا، جس میں صلوات جیسی عظمتیں پوشیدہ ہیں۔ کیوں یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ ایک ہم لوگ جو آگے صلوات پڑھتے ہیں تو بس ہاں ایک ادا کرنا ہے، ایک مجلس میں ایک تھوڑا زور پیدا ہو جائے، ذاکر کو ایک سہارا مل جائے، ہم بھی اگر تھوڑا نیند کی حالت طاری ہو رہی ہے تو نیند کی حالت دور ہو جائے، ان سب کے لیے صلوات نہیں ہے۔ صلوات در حقیقت ایک عبادت ہے، اور عظیم عبادتوں میں سے ایک دعا ہے۔ صلوات ایک دعا ہے۔ یہ واقعہ میں پہلے شاید بیان کر چکا ہوں یہاں پر، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ایک شخص حج کر کے نکلا اور امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میں نے حج کیا لیکن مجھے کچھ آتا نہیں تھا، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جو اس زمانے میں بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، تو میں کچھ پڑھ نہیں پایا۔ میں جہاں پہ جاتا تھا حج میں، عرض کیا یہاں پر کہ نہیں، میرے خیال سے بیان کیا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، خیر، تو اس نے کہا کہ میں کچھ پڑھ نہیں سکتا تھا، دعائیں، قرآن مجھے آتا نہیں تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، تو میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں پہ جا کے فقط صلوات پڑھتا تھا، ان حج کے تمام ارکان میں صلوات پڑھتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم حج کر کے نکلے ہو، مکے سے کوئی بھی اس طرح حج کر کے نہیں نکلا ہے۔ کیوں کہ اس لیے اللہم صلی علی محمد آل محمد، اس طرح سے کوئی حج کر کے نہیں نکلا ہے، کیونکہ اس صلوات میں بہت سارے راز رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ راز بیان کیا تو بعض لوگ شاید صلوات پڑھنے میں بھی مشکل ہونے، مجھے اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ صلوات میں سب سے بڑا جو راز پوشیدہ ہے وہ توحید کا راز پوشیدہ ہے۔ تو فرمایا آپ نے، مثلاً بیچ میں ایک نقطہ میں اور عرض کرتا چلوں کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے جو
دعائیں دی ہیں جو بہت ہی بڑا عرفان کا اور معرفت کا اور دین کا اور اسلام کا بہت بڑا خزانہ ہے، جو ہمارے تشیع کی میراث بن کے ہمارے پاس موجود ہے، کہ فقط تشیع کے لیے نہیں ہے۔ ان دعاؤں میں امام کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اکثر دعاؤں میں امام نے چند دعائیں کرنے کے بعد صلوات پڑھی ہے، چند دعائیں پھر کی ہیں، پھر صلوات پڑھی۔ ایک دعا میں، ایک ہی دعا میں چند دعائیں نہیں، چند جملے دعا کے پڑھنے کے بعد پھر امام نے صلوات، پھر صلوات، پھر صلوات۔ مثلا بعض دعائیں ایسی جس میں شاید 20 صلوات ہے ایک ہی دعا کے اندر، کہ اس کا بھی ایک راز ہے کہ امام چونکہ اس زمانے میں لوگ اہل بیت سے دور ہو چکے تھے اور امام آ کر گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کلام نہیں کر سکتے تھے، تو امام ان دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صلوات میں وہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو صلوات میں پوشیدہ ہے وہ توحید، بہت ہی عمیق توحید پوشیدہ ہے، گہرائی سے توحید پوشیدہ ہے۔ اور وہ یہ توحید اس طریقے سے جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب انسان صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی محمد و آل محمد کے لیے صلوات پڑھنا حضرات، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے لیے، یہاں اہل بیت جب کہہ رہے ہیں تو اہل بیت یعنی سب، رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت سب اس میں شامل، کہ اہل بیت کے لیے ہم کیا دعا کر رہے ہیں، یعنی کیا توحید یہ ہے۔ اور کسی مذہب میں جائیں تو خاص کر جس کلچر میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اس میں بہت ہی مشکل ہے، وہ کسی کو تھوڑا سا بہتر سمجھنے لگتے ہیں، یعنی کوئی بھی انسان تھوڑا عام لوگوں سے تھوڑا بہتر ہو تو اس کو بہت جلدی خدا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خاص بھی نہیں ہو، تھوڑا سا بہتر ہو، فقط تھوڑا لوگوں سے الگ ہو تو فوراً اس کو خدا تک ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مشکل ہے، یہاں ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کلچر کی مشکل ہے، یعنی افراط ہے، بہت زیادہ افراط ہے۔ مثلا احترام بہت اچھا ہے، لیکن احترام اتنا بھی نہیں کہ انسان قدموں پر کسی کے گر جائے، ایسے احترام سے منع کیا گیا ہے۔ ممکن بعض لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ہاں دیکھو ماں باپ کا کتنا زیادہ احترام کیا تھا، ہاں ماں باپ کا احترام بہت زیادہ ہے، وہ احترام قرآن نے بھی آگے رکھا کہ دیکھو جب ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے ہو، ذلت کے ساتھ جھکائے ہوئے ہو، نرمی کے ساتھ جھکائے ہوئے ہو، اف نہیں کہنا، بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، تمہاری اپنی جنریشن کے وہ نہیں ہے، ایک دوسری جنریشن سے ان کا تعلق ہے، بہت ساری باتیں ممکن ہے تمہیں ان کی سمجھ میں نہ آئے، بہت ساری باتیں ممکن ہے تمہیں ان کی ناگوار گزر رہی ہوں، لیکن ناگوار گزرنے کے باوجود بھی زبان پر اف نہ آنے پائے، یہ نہ کہ کیا کر رہے ہیں، چپکے سے جا کر بیوی سے کہیں کہ کیا ہو گیا ہے میرے باپ کو، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ احترام ہے۔ یہ قرآن آ کر اس طرح ماں باپ کا احترام قرار دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ پیروں پر گر جاؤ، اس سے منع کر رہا ہے۔ ائمہ نے بھی اس سے منع کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام جا رہے تھے سفر میں، انبار شہر کے پاس سے گزرے، وہاں پر کرسچن لوگ تھے، جو کرسچن لوگ وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ آئے، نہج البلاغہ میں امام نے آ کر بیان کیا، یعنی امام نے آ کر خود بیان کیا کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لہذا آ کر خود نہج البلاغہ میں بیان کیا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ نہج البلاغہ اگر پڑھی جاتی تو بہت سارے مسائل ہمارے بہت اچھے سے حل ہوتے، تو کہا کہ آ کر وہ میرے سامنے اس طرح جھک کر میرا احترام کرنے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی، یعنی امام علیہ السلام کو حیرت، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ یعنی ان کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو وہ اپنے گاؤں سے، بستی سے باہر نکل کر آ کر امام کے احترام میں جھک کر وہ احترام کرنا شروع ہو گئے۔ تو امام نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ہم اس طریقے سے احترام کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے حاکم ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں اس وقت، لہذا ہم آپ کا احترام کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارے اس طریقے سے احترام کرنے سے تمہارے بزرگوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارا نقصان ہو جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت ہی منطقی جملہ ہے کہ اس طریقے سے تم جھک رہے ہو، جو زمین پر بار بار گر رہے ہو، اس سے تمہارے کسی بزرگ کو کچھ نہیں مل جائے گا، لیکن اس میں تمہارا نقصان ہے کہ تم ایسے ذلیلانہ انداز سے نہیں جھکو، چونکہ انسان کو اللہ نے عزت اور کرامت اور شرافت عطا کی ہے، لہذا اس کرامت کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے۔ لہذا قرآن نے ایک طرف کہا کہ ماں باپ کا اتنا احترام کرو اف تک نہیں آنے پائے، لیکن دوسری طرف یہ نہیں کہ ان کے قدموں پر جا کر گر جاؤ۔ رسول اللہ کے قدموں پر آ کر جناب سلمان گرنے لگے، روایت ہے یہ،
جناب سلمان آئے اور رسول اللہ کے قدموں پر احترام میں گرنے، رسول اللہ نے پکڑ لی، کیا کر رہے ہو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہا ہمارے ہاں ایران میں اس طریقے سے کیا تھا. کہا کہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سینے سے لگایا رسول اللہ کو. یعنی ایک بہت ہی اعتدال کے ساتھ اسلام نے آ کر تمام مسائل کو پیش کیا. تو صلوات میں راز کیا پوشیدہ توحید کے؟ صلوات میں یہ ہے کہ وہ اہل بیت اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، وہ ذات کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ عطا کیا، جن سے بہت ہی معمولی لوگ دنیا میں آئے تو لوگ ان کا سجدہ کرنا شروع ہو گئے، ان کو خدا ماننا شروع ہو گئے، جو ان سے اصلا مقایسہ جن کو نہیں کیا، کمپیئر نہیں کیا سکتا ان کی ذات سے اور دوسرے لوگوں کی ذات سے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا سب کچھ عطا کیا، اتنی عظمتیں ان کے پاس ہیں کہ جن کو ہم تصور بھی نہیں کر پاتے اپنے ذہن و شعور سے، لیکن وہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کے پاس پھر بھی اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. نہیں، توحید یہ پوشیدہ ہے. توحید کا راز یہ ہے کہ اہل بیت کے پاس، رسول اللہ کے پاس اتنا سب کچھ عظمتیں اور فضیلتیں ہوتے ہوئے، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت پر اور رحم نازل فرما، اہل بیت پر اور کرم نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی کیا ہوا؟ توحید کا راز کیا اس میں چھپا ہوا؟ یعنی اتنی عظیم مقامات پر جانے کے باوجود بھی، اتنے بلند مقام پر جانے کے باوجود بھی، ایک ہم جیسے معمولی انسان نہیں بلکہ پروردگار کی ذات وہ ہے کہ اتنی ساری عظمتوں کے باوجود بھی پھر بھی وہ پروردگار کے سامنے ان کی ضرورت ہے، پروردگار کے ضرورت مند ہے، پروردگار کے سامنے ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے. قرآن نے آ کر سکھایا. صلوات کی راز جو ہے آ کر حدیث میں نہیں بیان کیا، کہ قرآن نے اگر کہا ہے کہ جب رسول اللہ کا نام آئے تو آپ کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور اے مومنین تم بھی صلوات بھیجو رسول اللہ پر. اللہم صلی علی محمد. تو اس میں آ کر وہ عمیق نقطہ انسان کو بتایا گیا کہ مسلمان توحید کے اس اہم نقطے سے ہمیشہ آشنا رہے کہ اتنے بلند مقام پر ایسے لوگوں کے کلچر میں رہنے کے بعد اس پر غلط اثر نہ پڑنے لگے، غلط طرف نہیں جانے لگے، بلکہ اتنے عظیم مقامات پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کو بار بار زندگی میں، بار بار دن میں، صبح و شام انسان صلوات پڑھے، تاکہ یہ بتائے کہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ پروردگار کے پاس ہے، اور پروردگار ہی کی وہ ذات ہے جو سب کو عطا کرتی ہے، اور وہ ابھی بھی رسول اللہ اور محمد و آل محمد کو عطا کر رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. لہذا اس کو علماء نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ، یعنی صلوات میں جو اتنا توحید کا راز چھپا ہوا ہے، اس بنیاد پر صلوات بہت ہی عظیم ذکر میں سے ہو جاتی ہے، بہت ہی عظمتوں والے ذکر میں سے. لہذا ایک بات کی تاکید کی جاتی ہے، جیسے ایک انسان کی زندگی میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ انسان کبھی ذکر پروردگار کچھ ذکر کرتا ہے. ان ذکروں میں سے ایک ذکر ہے کہ انسان مثلا یہ نہیں کہ مجلس میں آئے اور اسے ذاکر کہے اور تالی ٹھوکے اور ایک انداز سے کہے تبھی صلوات پڑھ جائے، بلکہ جب بھی نام اہل بیت کا آئے آپ صلوات پڑھیں. بلند آواز میں پڑھ سکتے ہیں تو بلند آواز میں پڑھیں، بلند آواز میں نہیں پڑھ سکتے تو آہستہ پڑھیں. بلند آواز سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں، ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں جب بھی پڑھیں حتماً بلندی آواز سے اور کبھی تنہائی میں صلوات پڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں، ایک ذکر جس کی تاکید کی گئی، انسان راستہ چل رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو، کوئی دوسرا کام کر رہا ہو، ایک تسبیح حد اقل روزانہ صلوات کی پڑھ رہا ہو. یعنی یہ کوشش کی جا سکتی، کرنا چاہیے. یعنی ایک بہت اچھے اعمال میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ میرے خزانے میں سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ میں روزانہ ایک تسبیح صلوات کی پڑھتا ہوں. یہ حقیقت ہے، یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو متعلق رکھا ہوا ہے. یعنی ایک کام یہ کر سکتے ہیں، یہ جوان بھی کر سکتے ہیں، سب کی طرف یہ گزارش ہے. یعنی علماء اس کی سفارش کرتے ہیں کہ ایک کام جو اپنی زندگی میں آپ کر سکتے ہیں کہ انسان کو کچھ ضرورت نہیں ہے دکھانے کی، ضرورت نہیں ہاتھ میں تسبیح لینے کی، ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے لوگ متوجہ ہوں. البتہ اچھے کام کبھی کبھی اگر یہ مقصد ہو کہ یہ دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کریں، اگر مقصد واقعاً یہ ہو تو دکھا کر بھی کیا جاتا ہے.
یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اچھے کام کو سرن و اعلانیہ، سرن بھی انجام دیا جائے اور علل اعلان بھی انجام دیا جائے۔ خاص کر صدقے کے لیے کہا گیا کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان جب بھی کچھ نکال کر دینا ہو تو حتماً کسی کے سامنے ہی دے، چونکہ اگر یہ انسان کی عادت ہوگی یعنی اس میں خطرہ ہے، یعنی انسان کو خود اپنے لیے مشکل ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ چپکے سے دیتا ہے، چھپ کے دیتا ہے، بغیر بتائے ہوئے دیتا ہے، نام کا ذکر کیے ہوئے دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ آ کر علل اعلان بھی دے، کیونکہ یہ اس کی عادت ہو چکی ہے کہ دیتا ہے خدا کے لیے، لیکن کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی آ کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے درس ملے، لوگ اس سے ایک نمونہ بنائے کہ ہاں دیکھو اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ قرآن نے باقاعدہ طور پر دونوں لفظ کے استعمال کیا کہ جہرن بھی دیا جائے، کھل کر بھی دیا جائے، علل اعلان بھی دیا جائے، چھپ کر بھی دیا جائے۔ جو کام فقط کھل کر کیا جا رہا ہے اس میں خطرہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کبھی مثلا نماز پڑھنے کے کبھی اس کا دل ہی نہیں چاہتا جب تک کہ کچھ لوگ دیکھنے والے نہ ہو، اس کا مطلب کچھ اندر مشکل ہے، کچھ خطرہ ہے۔ لیکن وہ انسان جو گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، دل چاہا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، اگر اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا، نہ بیوی نے دیکھا، نہ بچے نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اگر انسان یہ کرنے لگا ہے، ضرور نہیں کہ پوری 11 رکعت یا پوری نماز، نہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے دل چاہتا ہے، 2 رکعت نماز اس نے انسان کے اٹھ کے تنہائی سے پڑھ لیا ہے، اگر یہ انسان کرنے لگا ہے تو پھر اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھی آگے پڑھے، کیونکہ جب وہ تنہائی میں اللہ کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو سمجھا آپ نے، جب وہ تنہائی میں کسی کو خیر دے سکتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی اللہ کے لیے دے سکتا ہے۔ لہذا یہ اسلامی تربیت کا حصہ ہے۔ لہذا بہت سارے ذکر ہیں جو انسان کو ایک عادت، یہ عادت یعنی جان بوجھ کر عمدن سمجھ کر ایک انسان کو عادت ہونا چاہیے کچھ ذکر سے کچھ رابطہ انسان رکھے اپنا۔ مثلا ایک انسان اگر پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو وہ کچھ ایک تسبیح پڑھے کبھی، یا علیموں یا حکیموں کی تسبیح کو، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ ایسا نہیں کہ خالی بس ثواب کے لیے ہے، بہت توجہ کریں، یہ فقط ثواب کے لیے نہیں ہے، یعنی کچھ اللہ کے نام سے انسان رابطے میں رہے۔ بعض علماء اس کی بہت اچھی مثال اس کی نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر کوئی مثال بھی نہیں ہے کہ جیسے وہ قدیم زمانے میں میوزک کے انسٹرومنٹ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے گاؤں دیہات میں، وہ قوالی پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ انگلی ان کے کچھ تاروں پہ وہ ڈالتے تھے، تو جدھر تار پہ جیسے انگلی پڑتی تھی اسی اعتبار سے آواز نکلتی تھی، یعنی ہر تار پہ ایک آواز نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے مثال دی ہے، چونکہ اس سے بہتر اور کوئی مثال سمجھانے کے لیے نہیں، لہٰذا یہ خراب مثال دی جاتی ہے۔ مثال تو کوئی غلط مطلب آپ لوگ نہیں نکالیے گا، چونکہ اس سے خوبصورت کوئی مثال نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے وہ جو ہوتے ہیں، ابھی تو جدید انسٹرومنٹ آ گئے، اس میں بہت سارے کی ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں، جاننا تو ہر ایک کو چاہیے، بجانے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جاننا جو ہے جانکاری کی حد تک انسان کو ہر چیز معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہر کی کے نیچے ایک الگ آواز ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کی آواز ایک جیسی ہے، یا وہ جو آ کر انگلی جدھر لے کے جا کے ڈالتا ہے تو وہاں سے ایک الگ آواز نکل رہی ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ آواز ہو رہی ہے۔ یہ مثال دی ہے عرفا نے، بزرگوں نے، کہ اسماء پروردگار جتنے ہیں، اللہ کا نام جتنا ہے، وہ نام فقط اس لیے نہیں اللہ کا نام لو تو تم کو ثواب مل جائے گا، بلکہ ہر نام کا اس کائنات میں الگ الگ اثر ہے۔ تو جو ہے آپ نے، اللہ کے ہر نام کا اگر الگ الگ اثر ہے۔ اگر واقعی انسان رزق کی مشکل میں گرفتار ہے تو یا رازق کی وہ تسبیح پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت ہے انسان کی، یعنی اس کا اثر انسان کی زندگی میں ہوگا۔ اب یہ نہ کریں کہ فقط رازق ہی کی تسبیح پڑھے اور کوئی تسبیح نہ پڑھے، اس بات کا بھی خطرہ ہونے لگتا ہے۔ یا اگر رازق کی اگر تسبیح پڑھ رہے ہیں تو فقط پیٹ والا رزق نگاہ میں نہیں ہو، چونکہ اس سے بھی بڑے اللہ نے رزق بتائے ہیں، اللہ نے بہت بڑے بڑے رزق بتائے۔ یہی ایک رزق، جیسا بھی حج کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اے میرے پروردگار مجھے حج کا رزق عطا کر۔ یہ دعا ہے نا، ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جو دعا کی جاتی ہے، شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، سحر کے وقت میں، ہر دعا میں تقریباً یہ جملہ موجود ہے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، اے میرے پروردگار تو مجھے رزق دے، کون سا رزق دے؟ حج کا رزق عطا کر۔ ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم ارزقنا زیارت الحسین، ہے نا، اے میرے پروردگار مجھے رزق دے، لیکن کون سا رزق دے؟ حسین ابن علی کی زیارت کا رزق دے۔ تو جتنے بھی اسماء پروردگار ہیں، جتنے بھی نام ہیں اللہ کے، اور جتنے بھی صفات ہیں پروردگار کے، اب یہ تھوڑا بحث جو ہے وہ باہر نکل جا رہی ہے، یہ علمی بحث ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ میں خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جی پوری کائنات چل رہی ہے وہ اللہ کے
نام دیکھیں اللہ کے وسیلے ہیں سب، اللہ کی ذات کا پہلا وسیلہ اللہ کے اسما ہیں، اللہ کے نام ہیں، پھر ان اسما کے مظہر ہیں۔ یہاں یہ آپ سنتے رہتے ہیں اسما کے مظہر، مثلا ولی خدا اللہ کے تمام اسما کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کی ذات جو ہے وہ اللہ کے فیض کا ذریعہ ہے، نہ صرف یہ کہ انسانوں کو سارا فیض ولی پروردگار حجت پروردگار کی طرف سے ملتا ہے تو اس کی بلکہ پوری کائنات کو ملتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسما کے مظہر ہیں۔ تو اللہ کا پہلا جو ذریعہ ہے وہ خود اللہ کے اسما ہے، یعنی اس پوری کائنات کی جو چل رہی ہے کائنات اور جس کو مینج کیا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، اللہ کے خالق نام کے ذریعے سے ہر چیز کو خلق کیا جاتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے اللہ کے اسم رازق اور رزاق کے ذریعے سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہوتا ہے، اللہ کے اسم رحمان کے ذریعے سے پورے کافر مشرک منافق سب کو رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں، اللہ کے اسم رحیم کے ذریعے سے مومنین کو خاص رحمتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ سب فقط ایک نام ہے کہ کبھی کبھی انسان پڑھ لے، اس کو پھونک لے، پانی میں ڈال لے، اس کو پی لے اور یہ کر لے، نہیں، یہ ہے کہ اس نام سے انسان اپنا رابطہ رکھے تو اس رابطے کا انسان کی زندگی پر اثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے اس میں میوزک کے انسٹرومنٹ میں جس جگہ پہ انگلی رکھیں گے وہاں سے خاص آواز نکلے گی، اسی طریقے سے اللہ کے ان اسما سے جس نام سے انسان اپنا تعلق پیدا کر لے اس کا انسان کی زندگی پہ اثر ہونا شروع کرتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے مثلا اگر علم چاہیے انسان کو تو اللہ کے عالم یا علیم ہونے کی تسبیح انسان پڑھے، حکمت چاہیے تو اللہ کے حکیم ہونے کی تسبیح انسان پڑھے، رزق چاہیے ہے تو اللہ کے رازق ہونے کی تسبیح انسان پڑھے، شرف اور عزت و کرامت چاہیے تو اللہ کے عزیز ہونے کی تسبیح انسان پڑھے۔ تو جو مار رہی ہیں بعض تسبیحوں کے لیے کہا کہ وہ اتنے زیادہ نہیں پڑھیں، مثلا موت چاہیے انسان کو یا ممیت ہونے کی تسبیح پڑھے، البتہ موت کے لیے جو ہے دعوت نہیں دی گئی، پوری تسبیح نہ پڑھے لیکن آگاہ ہو کہ ممیت کے نام کے ذریعے سے انسان جو ہے کو یعنی اللہ موت دیتا ہے، یعنی ان اسما کے ذریعے سے اس پوری کائنات کے نظم کو اور پوری کائنات کو مینج کیا جاتا ہے، پوری کائنات کو سنبھالا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے کسی نہ کسی نام سے رابطہ رکھیں۔ اب یہ نہیں کہ یہ ملا والی بات کیا کر رہے ہیں کہ جوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تسبیح پڑھنا شروع کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تسبیح لے کر کالج چلے جائیں اور وہاں تسبیح بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے پروردگار کے کسی نام سے رابطہ رکھیں۔ تو جو ہے آپ نے اس رابطے کی ضرورت ہے، ثواب کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک صحیح، ایک اطمینان بخش، ایک اچھی، ایک حسین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے ناموں سے رابطہ رکھنا ہماری یہ ضرورت ہے انسان کی۔ انہی تمام اذکار میں ایک بڑا ذکر ہے، وہ یہ کہ انسان زندگی میں آ کر اپنے دن میں، صبح میں، شام میں، جب بھی وہ مناسب سمجھے آ کر صلوات پڑھے، یعنی ایک کام کرے انسان، یہ نہیں کہ نماز میں آئے تبھی صلوات پڑھے، مسجد میں آئے تبھی صلوات پڑھے، مجلس میں آئے تبھی صلوات پڑھے، مجلس ہو تبھی صلوات پڑھے، ذاکر کہے تبھی صلوات پڑھے، نہیں، بلکہ انسان اپنی زندگی میں ایک کام یہ انجام دے کہ اگر کم سے کم ایک تسبیح پڑھ ڈالے، 100 مرتبہ پڑھ ڈالے، یعنی بار بار یہ انسان صلوات پڑھ لو، اس کا انسان کی زندگی بہت ہی بڑا اور بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے، واقعاً بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے، اور جس کے اوپر بہت ہی بھروسہ کر سکتا ہے انسان اپنے بعد کی زندگی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ سارے راز چھپے ہوئے ہیں، توحید کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب زیادہ ہم آگے بڑھ گئے اور یہاں تک اتنا نہیں آنا تھا، لیکن وہ ایک بات جو برادران نے پوچھی تھی وہ ختم کر کے میں مسائب پہ آنا چاہتا ہوں کہ خود حج میں جو سب سے بڑا راز پوشیدہ ہے وہ توحید کا راز پوشیدہ ہے۔ ابراہیم یعنی کیا؟ ابراہیم پرچمدار توحید، علمدار توحید۔ ابراہیم جنہوں نے 16 سال کی عمر میں جا کر اس طرح پورے قوم سے لڑ گئے صرف ایک اللہ کے لیے، ایک 16 سال کا جوان اپنی پوری قوم سے، وہ چچا جس کے گھر میں پلے ہوئے ہیں اس کو بھی، یعنی کہ کوئی گھر والے کم سے کم ساتھ دے رہے ہیں، باپ موجود ہے وہ ساتھ، باپ موجود نہیں ہے، ماں موجود نہیں ہے، ایک چچا گھر میں موجود ہے وہ بھی دشمن بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا۔ ابراہیم یہ باتیں نہیں کر، ابراہیم تجھے میں سزائیں دوں گا، چچا خود اپنا جس کے گھر میں پلے ہوئے ہیں، لیکن ایک 16 سال کا جوان آ کر پوری قوم سے ٹکرا گیا، فقط اکیلے ٹکرا گیا، صرف ایک نام پر، وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے لیے آگے ٹکرا گیا۔ یہ جرات پیدا ہوتی ہے، یہ شجاعت پیدا ہوتی ہے انسان میں جب اللہ کے راز کو سمجھ لیتا ہے۔
اور وہ 16 سال کا جوان جب 120 سال کا ہوتا ہے تو وہ آگے کعبے کو تعمیر کر رہا ہے، 120 سال کے آس پاس کعبے کو تعمیر کر رہا ہے، تو وہاں بھی سب سے اہم نقطہ جو وہاں پوشیدہ رکھا گیا وہ توحید کا نقطہ رکھا گیا۔ اور طواف میں خاص کر یہ سوال مجھ سے یہ کیا گیا تھا، جس میں اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا اور بات یہ بیچ میں رہ گئی تھی، جوانوں نے سوال کیا کہ طواف کرتے وقت بھی جو اصلی محور ہوتا ہے کہ کعبے کی طرف آپ رخ نہیں کریں، کعبے کو چومیں نہیں، یہ پہلے دن عرض کیا تھا اور یہیں سے بات یہ تھا کہ بعد میں عرض کریں گے۔ تو اس میں بھی جو راز بتایا گیا وہ راز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وہاں جو طواف کرنے کے لیے آیا ہے تو اگرچہ نماز کعبے کی طرف پڑھتا تھا، اگرچہ قرآن کعبے کی طرف پڑھتا تھا، اگرچہ دعائیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھتا تھا، اگرچہ بہت سارے اچھے کام کرتا تھا کعبے کی طرف رخ کر کے کرتا تھا، لیکن اب جب کعبے کے پاس آ گیا ہے اور اب جو طواف کرنے جا رہا ہے داخل ہونے کے بعد، جب داخل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کعبے کی طرف نگاہ کرے، کعبے کی عظمت اور جلالت کو دیکھے، ان سیاہ پتھروں کے ساتھ جو اس میں عظمت اور ہیبت چھپی ہوئی ہے، گہری نگاہوں سے دیکھے، ٹکی ہوئی نگاہوں سے دیکھے۔ یہ سب آداب بتائے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ جائے تو کبھی ادھر دیکھ رہا ہو کبھی ادھر دیکھ رہا ہو، چونکہ کعبہ تو کالے پتھروں کا ہے، لیکن مسجد حرام کو بہت ہی حسین بنایا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ واقعی مسجد حرام جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، تو بنا ایسا نہیں کہ کبھی انسان ادھر نگاہ کر رہا ہے ادھر نگاہ کر رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے وہ نہیں، کعبے پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، کعبے کو دیکھ رہا ہو۔ لیکن جب وہاں قریب پہنچ جائے اور طواف کرنا شروع کرے تو طواف کرتے وقت نہ کعبے کی طرف دیکھے نہ کعبے کی طرف رخ کرے۔ اب سائڈ سے دکھ رہا ہے تو وہ نہیں منع کیا، لیکن یہ کہا کہ رخ نہیں کرو کعبے کی طرف، اپنے رخ کو کعبے کی طرف موڑو نہیں، بلکہ کعبہ ہمیشہ طواف کرتے وقت بائیں بازو کی طرف ہو۔ سختی سے اگر جان بوجھ کر آپ نے کعبے کی طرف رخ کر لیا تو طواف باطل ہو گیا، پھر سے طواف کریں۔ مثلا 6 طواف کیا، طواف کرنا بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے، خاص کر شیعوں کے لیے بہت مشکل عمل، چونکہ مقام ابراہیم کے اندر طواف کرنا ہوتا ہے، بہت ہی سخت عمل ہوتا ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے بہت سخت ہوتا ہے، اگرچہ بہت ہی لذت بخش عمل ہوتا ہے اگر اس کی روح سے انسان آشنا ہو، لیکن جسمانی اعتبار آپ 6 مرتبہ طواف کر چکے ہیں اور 6 مرتبہ طواف کرنے کے بعد آپ کو دل چاہا کہ جا کر کعبے کو چوم لے، ادھر کعبے کے لیے چومنے گئے، آپ کا طواف باطل ہو گیا، پھر سے چلے، پھر دوبارہ طواف کریں، پھر طواف کریں۔ کیوں یہ ہے؟ وہاں پہ یہی توحید کا راز بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پر جو آپ کو لایا گیا ہے، اگرچہ کعبہ محترم ہے، اگرچہ کعبہ عظیم ہے، اگرچہ جس کو اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے اور محترم ہو گیا ہے، اور حالات میں آپ چومنا چاہیں تو چوم سکتے ہیں، چھونا چاہیں تو چھو سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب طواف کر رہے ہیں تو طواف کا فلسفہ یہ ہے کہ طواف کرتے وقت انسان صرف ایک چیز کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے کہ یہ انسان جو زندگی بھر ہزاروں چیز کا طواف کرتا رہا ہے، ہزاروں چیز کا چکر لگاتا رہا ہے، زندگی بھر بچپن سے لے کے ابھی تک، بچپن میں خوب بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا صرف چکر لگا رہا ہوتا ہے، اس کے طواف کا مرکز اس کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اور حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی بچپن میں بچوں کے طواف کا مرکز جو ہے وہ ماں باپ ہے، جدھر بھی جائے وہ گھوم کے ماں کے پاس آئے گا، جدھر بھی جائے گا وہ گھوم کر باپ کے پاس آئے گا، اور کہیں اس کو نہیں جانا۔ پھر انسان جب بڑا ہوتا ہے تو ہزار چیزوں کے گرد اور چکر لگانا شروع کرتا ہے، بہت سارے، کبھی پیسے کے گرد چکر لگانا شروع کرتا ہے، کبھی دکان کے گرد چکر لگانا شروع کرتا ہے، چکر یعنی کوئی نہیں، وہی جا کے بالکل گھوم رہا ہو، یعنی انسان جو حرکت کر رہا ہے وہ ساری حرکت کا مرکز اس نے بہت ساری چیزوں کو قرار دے رکھا ہے، ہزاروں چیزوں کو اس نے اپنے حرکت کا مرکز قرار دے رکھا ہے، کبھی ابھی شہرت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے اقتدار کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی زندگی جو کچھ کر رہا ہے، چاہے وہ مقدس کام بھی کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے اپنے لیے، محترم کام کر رہا ہے، بہت ہی عظیم کام انجام دے رہا ہے، لیکن مرکز اس نے اپنے آپ کو قرار دے رکھا ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی تعریف کے لیے کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہر چیز کو انسان نے کیا کر رکھا ہے، اپنے حرکت کا مرکز بنا رکھا ہے۔ طواف میں بلا کر انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے اتنے سارے جو مرکز بنا رکھے تھے ان سارے مرکزوں کو اب چھوڑ دو، وہ سارے مرکز تمہیں چھوڑ دینے ہیں۔ جب جوان کی شادی ہوتی تو اپنی بیوی کو اپنے طواف کا مرکز قرار دے دیتا ہے، مثلاً کہ وہ بھی ابھی بیوی کا احترام ضروری ہے، بیوی کا حق ادا کرنا ضروری ہے، حتیٰ حج کرنے کے بعد اور بہتر طریقے سے حج کریں اور بہتر طریقے سے اس کا حق ادا کریں، لیکن حق ادا کرنا اور ہے اور اپنے زندگی کے طواف کا مرکز بنا لینا یہ اور ہے۔ کہ اتنے سارے جو تم نے مرکز بنائے تھے اپنے طواف کے، اپنی زندگی کی حرکت،
یعنی جس کے لیے انسان حرکت کر، ضروری نہیں کہ دائرے میں حرکت کر رہا ہو، لیکن جتنا بھی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، انسان نے کس کو مرکز بنا رکھا ہے؟ انسان نے ہزاروں مرکز بنائے تھے، لیکن وہاں سب سے انسان کو جدا کر کے، کاٹ کر، سارے رشتوں کو توڑ کر لایا گیا یہاں پر، تاکہ تم اپنی زندگی کے مرکز کو تبدیل کرو یہاں پر۔ طواف کرتے وقت انسان کو کیا خیال ہونا چاہیے؟ کعبے کا طواف نہیں کر رہے ہیں، کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا۔ وہ انسان دھوکے میں رہتا ہے کہ ہاں کعبہ ہے تو اس کی طرف گھومنا ہے، نہیں، کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کرنا، نماز آپ کا طواف باطل ہو جائے گا۔ کعبے کی طرف رخ نہیں کرو، کعبے کو چومنے بھی نہیں جاؤ، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ آ کر طواف کرو۔ ایک طواف 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی ایک طواف کامل کرنا ہے تو 7 مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ کم سے کم 3 جو واجب طواف ہیں، جب کوئی حج کرنے جاتا ہے 3 تو واجب طواف، یعنی ایک عمرے کا طواف ہوتا ہے، عمرہ تمتع کا، پھر حج تمتع کا طواف ہوتا ہے، پھر آخر میں جو ہے طواف النساء ہوتا ہے، یعنی جدا ہونے کے لیے، وہاں سے رخصتی کا طواف، جو اہل سنت طواف وداع کہتے ہیں، یہ طواف ہے۔ 3 طواف تو انسان کو واجب طور پہ انجام دینا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے انسان طواف کرتا رہے۔ 365 تک کے روایتوں میں ذکر، اتنا زیادہ طواف کرے، یعنی جتنا زیادہ وہاں پر مکے میں ہے، انسان ایک کام کو بار بار آ کر انجام دے، تھک گیا، پھر جا کر عبادتیں، چونکہ وہاں پہ مکے میں جا کر کچھ اور تو نہیں کرنا ہے، مکے میں اور کوئی کام انسان کو نہیں کرنا ہے، فقط آ کر انسان کو حج جتنا زیادہ ممکن ہو سکے کعبے کے اطراف میں رہنا، حرم کے اندر رہنا، مسجد حرام کے اندر رہنا، ضرورت پڑے تو انسان جائے کچھ کھا پی کے چلا۔ یہ نہیں کہ بازاروں میں ٹہلنا شروع کر دے کہ مکے کے بازار کیسے ہیں، دیکھیں بنگلور کے بازار اچھے ہیں یا مکے کے بازار اچھے ہیں، یہ نہیں کرنے کی ضرورت وہاں پر، یعنی مناسب نہیں ہے کہ انسان جا کر بازاروں میں اپنا وقت گزار رہا ہو، اپنا راستہ سیدھے آئے اور جائے، اور زیادہ سے زیادہ وقت کعبے کے اندر گزارے، مکے اور حرم کے اندر گزارے، مسجد حرام کے پاس گزارے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ انسان، جب بھی انسان کی ہمت پڑے اور طاقت ہو اور تھکان دور ہو چکی ہو تو جا کر طواف کرے، بار بار طواف کرے۔ کیوں یہ طواف کرے؟ تاکہ اتنا زیادہ یہ انسان اس ارادے کے ساتھ یہ گردش کرے اور چکر لگائے کہ اس کے بعد جب واپس پلٹے تو اس کی زندگی میں فقط اور فقط اللہ کی ذات مرکز ہو، سارے چکر کا، ساری حرکتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہو۔ یہ ابراہیمی توحید ہے۔ یہ توحید کیا ہے؟ ابراہیمی توحید، یہ حسینی توحید ہے کہ اللہ کے گرد جب انسان چکر لگانا رہتا ہے تو وہاں پر اگر اپنے جوان بیٹے کی قربانی پیش کرنا ہو تو آسانی سے پیش کر دیتا ہے، 6 مہینے کے بیٹے کی قربانی پیش کرنا ہے خود لے کے مقتل میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کے گرد چکر لگانا زندگی میں آ گیا ہے، اللہ کے لیے طواف کرنا سیکھ لیا جس انسان نے، اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی بھی کتنا سخت مرحلہ آ جائے زندگی میں اس کے لیے مشکل پیش نہیں آتی۔ تو یہ طواف کا فلسفہ تھا جو رہ گیا تھا، اور بعض برادران نے سوال کیا، خوب اگر اور بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ اس کو کل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خوب وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا، بلکہ شاید زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ توحید اگر انسان کی زندگی کا مرکز ہو جاتا ہے تو پھر سختیاں انسان کو آسان لگنے لگتی ہیں، سختیوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، فقط نعمتوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی بلکہ سختیوں میں انسان کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جیسے ایک بچہ جب دسترخوان، ہمارے استاد کی مثال ہے، خدا ان کو حفاظت کرے، انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ ایک بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو دسترخوان پہ اسے میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، مٹھائیاں اچھی لگتی ہیں، حلوے اچھے لگتے ہیں، تلخ چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی، تلخ چیزوں میں اس کو لذت نہیں محسوس ہوتی۔ تلخ چیزیں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تیز چیزیں جو ہوتی ہیں، مرچ کی تیز چیزیں، وہ بچے نہیں کھاتے، بچے اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ صرف میٹھی چیزیں اور اچھی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اچھی لذت کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی انسان بڑا ہو جاتا ہے، جب بچہ تھا تو نہیں کھاتا تھا، وہی اب تلخ چیزیں بھی، اس میں بھی اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے میٹھی چیزوں میں لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کو اب تلخ چیزوں میں بھی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہو چکا ہے اب یہ، بڑے ہونے کے بعد اس کو دونوں ایک جیسی ضرورت ہے۔ اب الگ الگ کلچر میں الگ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ترش ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کھٹی ہوتی ہیں، کھٹی چیزوں میں بھی لذت ہوتی ہے، ترش چیزوں میں۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اس دسترخوان پہ بچے کو صرف میٹھی چیزیں پسند ہے، لیکن بڑے کو ساری چیزیں پسند ہے، سب ضرورت کی چیزیں سمجھ رہا ہے، سب میں لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی زندگی کا دسترخوان ہے، ویسے ہی زندگی کا مسئلہ ہے کہ جب انسان ایک بلند منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور توحید کے ذریعے سے اگر بلند ہو چکا ہوتا ہے تو جہاں زندگی میں نعمتوں میں لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، ویسے زندگی کی سختیوں میں بھی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔
زندگی کی سختیوں میں لذت محسوس کرنے کا سب سے بڑا نمونہ خود کربلا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کتنے کربلا میں آ کر کیا محسوس کر رہی ہیں، یہ بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں آ کر محسوس کر رہی ہیں، لذت محسوس کر رہی ہیں۔ اتنی ساری سختیاں کہیں بھی نہیں آئیں، کبھی بھی نہیں آئیں، کسی کے اوپر ایک ساتھ نہیں آئیں جو کربلا والوں پہ آئیں۔ جسمانی اعتبار سے وہ درد محسوس کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب زخم لگے گا، جب خون بہے گا، جب تیر داخل ہو جائے گا جسم میں، جب 20 تیر آ کر جسم میں چبھ جائیں گے، تو جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو جسم درد محسوس کرے گا، لیکن روح سے پوچھے کہ روح تو کیا محسوس کر رہی ہے، تو کہا اس ہر زخم پہ ہم روح کو لذت محسوس ہو رہی ہے، ہر زخم پہ روح لذت محسوس کر رہی ہے۔ زہیرقین جب نماز پڑھا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور تیر آ رہے ہیں اور تیر لگ رہے ہیں، جب تیر جسم میں لگتا ہے تو جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، جسم کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ جسم سے خون نکلتا ہے تو اور نقاہت طاری ہوتی ہے، چونکہ پہلے ہی سے پیاسے ہیں، اور پیاسے جسم سے اگر خون نکلنا شروع ہو جائے تو جسم میں اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جسم کا پانی کم ہو جاتا ہے تو جسم اور نقاہت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، جسم کمزوری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں زہیر کی روح سے پوچھے کہ کیا محسوس ہو رہا ہے، تو روح کہے گی چونکہ حسین ابن علی کے لیے کچھ کر رہے ہیں لہذا لذت محسوس کر رہے ہیں، اللہ کے لیے یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے لہذا اس میں لذت محسوس ہو رہی ہے۔ زخم کھا رہے ہیں، جسم کو درد محسوس ہو رہا ہے، روح کو لذت محسوس ہو رہی ہے، جسم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، روح کو لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اتنی ساری شہادتوں کو بی بی نے دیکھا ہے، جناب زینب کو بہت درد محسوس ہوا ہے، جناب زینب کو بہت مصائب محسوس ہوئے ہیں، لیکن جب بی بی سے روح سے جا کر پوچھے تو بی بی کی روح سجدہ کر رہی ہے، شکر کا سجدہ کر رہی ہے، لذت محسوس کر رہی ہے۔ عزیزو، جب اللہ کے لیے اللہ کے لیے سختیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں تو ایسی لذتیں محسوس ہونا شروع۔ جب جناب سعید گرے ہیں، بس ایک جملہ عزیزو، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت دیر ہو چکے، جب جناب سعید اتنے سارے تیر کھا کر، جو سعید وہ تھے جو جناب زہیر کے ساتھ نماز پڑھانے میں شریک تھے، یعنی وہ تیر لے رہے تھے، تیر ڈھالوں پہ لیتے تھے، تیر کو تلواروں سے کاٹتے تھے، لیکن جو تیر ڈھال پر نہ آ پاتا تھا، جو تیر تلوار سے نہیں کٹ پاتا تھا، وہ سیدھے جسم میں آتا تھا، سیدھے آ کر جسم میں پیوست ہو جاتا تھا، پیوست ہو جاتا تھا۔ اتنی بھی فرصت نہیں تھی کہ تیروں کو نکال سکیں عزیزو، توجہ کریں، اتنی فرصت نہیں تھی کہ تیر آ کر جسم میں لگ رہا ہے تو تیروں کو نکالا جائے، نہ تیر بس لگتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں یہ تیر آ کر لگتے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے تیر لگتے چلے جا رہے ہیں اتنی زیادہ ارادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کربلا میں کمزور ارادے کے لوگ نہیں آئے تھے عزیزو، یہ ایک موضوع ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی، پوری مجلس میں گفتگو ہوگی۔ کربلا میں کمزور ارادے کے لوگ نہیں آئے تھے کہ ایک ارادہ کریں پھر بہت جلدی ٹوٹ جائے، مجلس میں آئے تو ارادہ کر لیا، باہر نکلے تو ارادہ ٹوٹ جائے، ماہ رمضان آئے تو ارادہ کر لیا، ماہ رمضان سے باہر نکلے ارادہ ٹوٹ جائے، عزا کا دن آئے ارادہ کر لیا، عزا کا دن چلا جائے ارادہ ٹوٹ جائے۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے کمزور ارادے کے لوگ نہیں آئے تھے، اگر ذرہ برابر بھی کمزور ارادے کے لوگ ہوتے تو اتنی دیر تک حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو کے تیر نہیں کھاتے ہیں، چلے جاتے۔ صبح عاشور کے تیروں کے حملوں میں بہت سارے لوگ چلے جاتے، بہت ہی مضبوط ارادے کے لوگ آئے تھے، تیر لگتا جا رہا تھا کھڑے تھے، تیر آتا جا رہا تھا مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، اپنے سینوں کو بڑھ بڑھ کر پیش کر رہے تھے، یہ نہیں کہ سینے کو سورا تھوڑا اپنے جسم کو سائیڈ کر لیں، کہ اگر ذرا بھی ارادے میں کمزوری آئی تو یہ جسم نہیں ٹھہرے گا۔ جسم کو روکنے کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ اپنی روح کو مضبوط کیا جائے، مضبوط روح ارادوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اہل بیت کربلا والوں نے اپنے مضبوط ارادوں سے اپنی روح کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ پورے جسم پر مکمل طریقے سے غالب آ گئے تھے۔
جسم کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، کھاتے گئے تیر، کھاتے گئے تیر کھاتے گئے، فقط ایک دعا کر رہے تھے کہ پروردگارا جسم تو کمزور ہوتا ہے لیکن اس وقت تک میرے جسم میں طاقت عطا کرنا جب تک حسین ابن علی کی نماز مکمل ہو، جب تک حسین کی نماز مکمل ہو جائے اس وقت یہ جسم گرنے نہ پائے، میں تو روکے رکھوں گا لیکن جسم کی ایک حد تک توانائی ہوتی ہے، جسم میں ایک حد تک خون ہوتا ہے، لہذا اے میرے اللہ اس وقت تک میں کھڑا رہوں، اس وقت تک میرے قدم میں لغزش پیدا نہ ہو جب تک حسین ابن علی کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ اور جب نماز مکمل ہو گئی اور حسین ابن علی آئے، سعید کے قریب آئے اور آگے کہا اے سعید، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنا بڑا عمل انجام دینے کے بعد اب سعید کو کیا کہنا چاہیے؟ سعید کو مسکرانا چاہیے، سعید کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا بڑا عمل انجام دے لیا، حسین ابن علی کی آخری نماز میرے ذریعے سے ہو گئی، میں نے اتنا بڑا کام انجام دیا۔ لیکن سعید کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں، یہ کربلا والے کہتے ہیں ارضیت منی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اور معتبر مقادر میں جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے اوفیت بعہدی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ کیا میں نے وعدہ پورا کر لیا؟ جواب میں حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا، اے سعید تم نے اس طریقے سے وعدے کو پورا کیا کہ تم مجھ سے پہلے جنت کی طرف سدھار گئے، تم آگے آگے جا رہے ہو، حسین پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ضیاء الحسن، مرحوم اسد عابدی